بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے فرمانروا ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کہیں منشیات کے اسمگلر کی امپائرز ہیں، کہیں جاگیرداریاں، کہیں قبیلے، کہیں گروہ بندیاں، نہ جانے کہاں کہاں کس کس شکل میں لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بنائے بیٹھے ہیں۔ کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا، کوئی ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ جو چاہے کرتے پھریں، جو چاہے کہتے پھریں۔ ان کی پیشانی پر بال آ جائے تو شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں زیر و زبر ہونے لگتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ راہیلہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ بس اپنے اندازوں ہی کی بنا پر میں نے اپنے اور تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں رکھا۔ میں نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ عالم شیر کو ذرا بھی شبہ ہو کہ یہاں اس کے لیے کوئی خطرہ ہے یا کسی قسم کا جال پھیلایا گیا ہے۔ وہ فوراً ہی بدک جائے گا۔ مجھے تو یہی غنیمت لگ رہا ہے کہ وہ اپنے بل سے باہر آنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کچھ عرصے سے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس کا تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، کہیں جھلک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تو کل تمہاری زبانی سن کر حیران ہوا تھا کہ وہ بینک سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ کوئی اشد ضرورت ہی آن پڑی ہوگی جو وہ خود بینک پہنچا تھا، ورنہ بینکوں کے عہدے دار تو خود اس کے گھر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ویسے وہ چکنا بہت نظر آ رہا تھا۔ راہیلہ بولی، اس کے محافظ بھی اس طرح چوکس تھے جیسے انہیں کسی بھی لمحے کسی طرف سے کوئی گولی آنے کا خطرہ ہو۔ ایسے لوگ مکمل بے فکری تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں رہتے، لیکن آج کل اس کے ساتھ کوئی خاص سی چکر لگتا ہے۔ میں نے کہا، خوفزدہ تو وہ میری طرف سے بھی ہے، لیکن شاید کچھ اور اندیشے بھی ہیں۔ راہیلہ چائے کی طلب محسوس کر رہی تھی۔ اس بنگلے میں گیس نہیں تھی، لیکن بڑا سلنڈر موجود تھا اور کچن خاصی صاف ستھری حالت میں موجود تھا۔ ضرورت کی چیزیں بھی تھیں۔ راہیلہ نے چند برتن اچھے طریقے سے مانجے دھوئے اور نہایت سلیقہ شعاری سے چائے تیار کرنے لگی۔ میں کچن میں ہی کھڑا تھا۔ اس دوران وہ بولی، میں نہایت ایمانداری سے بتاؤں، اس وقت میرے اعصاب پر تناؤ ہے۔ میں اس کی طرف سے دھیان بٹانے کے لیے بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چائے پینے کے بعد میں نے کہا، جس چیز پر بھی ہماری انگلیوں کے نشانات رہ گئے ہوں انہیں صاف کر دو۔ یہاں ہماری موجودگی کی کوئی بھی نشانی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر دوبارہ کچھ چیزوں پر نشانات ثبت ہوئے تو وہ ہم جاتے ہوئے صاف کر جائیں گے۔ ہم اس کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی خفیف سی آواز سنائی دی۔ میرے کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ میں نے لپک کر باہر جا کر گیٹ کھولا۔ میری گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ اس کے آگے ایک لمبی سی گاڑی ترچھی آن رکی تھی۔ دو آدمی اس کی آڑ میں یوں کھڑے ہو چکے تھے، ضرورت پڑنے پر فوراً پوزیشن لے سکیں۔ ایک کے ہاتھ میں کاربائن تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں 7mm۔ تیسرے کے کندھے سے بھی ایک آٹومیٹک گن جھانک رہی تھی۔ اس نے گن اتار کر ہاتھوں میں نہیں تھامی تھی۔ وہ باریش اور دبلا پتلا تھا۔ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں عقاب کی سی چمک تھی۔ گاڑی کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کے دونوں ساتھی بھاری بھرکم اور چوڑے چکلے تھے۔ دونوں ہی گھنی مونچھوں والے تھے اور دونوں ہی کی رنگت تپے ہوئے تانبے جیسی تھی۔ پتلا دبلا شخص مجھے ان دونوں سے زیادہ خطرناک دکھائی دیا۔ وہی آگے آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درست لہجے میں بولا، مس ڈولی کدھر ہے؟ مس صاحبہ اندر ہیں، میں نے کافی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ آخر میں ایک ڈرائیور تھا۔ اس نے مجھ سے اجازت لینے یا مزید کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور مجھے ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی گنے سنبھالے مستعد انداز میں گیٹ پر آن کھڑے ہوئے۔ وہ شکاریوں کی طرح چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے۔ دبلے پتلے اور نوکیلی ناک والے نے اندر آتے ہی میری تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں نے اپنے رد عمل کو فطری سا بنانے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے حیرت کا اظہار کیا اور اپنے لہجے میں ہلکا سا احتجاج بھی سمونے کی کوشش کی۔ آپ کو عالم شیر صاحب نے بھیجا ہوگا، مس صاحبہ نے مجھے بتایا ہے، لیکن آپ میری تلاشی کیوں لے رہے ہیں؟ چپ رہو، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ عالم شیر منہ اٹھا کر خود نہیں آیا تھا۔ اس نے پہلے اپنے آدمیوں کو تفصیلی جائزہ لینے بھیجا تھا۔ وہ خود غالباً راستے میں کہیں رک گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اس کی نفسیات کو سمجھنے میں کامیاب رہا تھا۔ نوکیلی ناک والے نے میری تلاشی سے فارغ ہو کر بنگلے کا تنقیدی انداز میں جائزہ لیا۔ اسی دوران راہیلہ بھی باہر آ گئی جو اس وقت ڈولی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ اس نے پیشانی پر بال ڈال کر خالص امریکی لہجے میں نوکیلی ناک والے سے پوچھا۔
میم صاحب مجھے عالم شیر نے بھیجا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں آپ کے ڈرائیور کی اور اس جگہ کی تلاشی لوں۔ نکیلی ناک والا ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، باس نے کہا ہے میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اوہ تو اب تمہارے باس کو ہماری بھی تلاشی کی ضرورت پڑ گئی۔ راہیلہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے تھوڑے سے غصے کا اظہار کیا۔ وہ خود کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچے گا، نکیلی ناک والے نے سپاٹ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے راہیلہ کی سرسری تلاشی لے ڈالی۔ اس نے صرف جیبوں پر ہاتھ مار کر دیکھا، پھر وہ یکے بعد دیگرے کمرے میں گھس کر ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے الماریاں کھول کر دیکھی، کرسیوں کے نیچے جھانکا، صوفوں کو ٹٹولا، باتھ رومز کو کھنگالا۔ اس اکیلے آدمی نے نہایت ماہرانہ انداز میں بے حد پھرتی سے چند منٹ میں پورے بنگلے کو کھنگال ڈالا۔ میں قدرے تشویش زدہ لیکن مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے اس کے پیچھے تھا۔ میں دل ہی دل میں یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔ وہ فالتو بات کرنے یا اپنی کارروائیوں کے لیے کسی کی اجازت لینے کا بھی قائل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ راہیلہ نے اس دوران ہلکا سا احتجاج جاری رکھا لیکن اب وہ گویا ہماری طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس کے دونوں ساتھی اب پورچ میں آن کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے ان دونوں سے نیچی آواز میں مختصر سی کچھ بات کی۔ وہ گنے بغل میں دبا کر تیزی سے باہر چلے گئے۔ چند لمحوں بعد میں نے گاڑی سٹارٹ ہونے اور اس کے تیزی سے روانہ ہونے کی آواز سنی۔ نکیلی ناک والے کے لیے اب میں اور ڈولی گویا قطعی غیر اہم چیزیں ہو گئے تھے۔ وہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں دور افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ میں نیچے پورچ میں کھڑا تھا اور راہیلہ اوپر برآمدے میں نکیلی ناک والا گیٹ کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ آخر راہیلہ نے ہی اس سے پوچھا، عالم شیر کب آئے گا؟ بس وہ آ رہا ہے، نکیلی ناک والے نے بے توجہی سے جواب دیا۔ میں اندر جا رہی ہوں، راہیلہ بولی، پھر دروازے پر رک کر وہ مڑتے ہوئے بولی، ڈرائیور میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل دیا۔ نکیلی ناک والے نے تب بھی مڑ کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ وہ گویا ہماری طرف سے کچھ زیادہ ہی مطمئن ہو چکا تھا۔ اسے ہمارے غیر مسلح اور بے ضرر ہونے کا یقین آ چکا تھا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر راہیلہ میری طرف مڑتے ہوئے نیچی آواز میں بولی، کھیل شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اشارے سے اسے منع کیا کہ وہ تنہائی میں بھی اردو میں بات نہ کرے۔ میری یہ احتیاط کارآمد ہی رہی کیونکہ دوسرے ہی لمحے کھڑکی کے شیشے پر عقاب نما ایک چہرہ نمودار ہوا۔ یہ وہی نکیلی ناک والے کا چہرہ تھا جو کھڑکی کے شیشے کی دھندلاہٹ کی وجہ سے کچھ بگڑا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑکی کے قریب سے گزر رہا تھا اور ہمیں اس کی آہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ گھر میں گشت کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کچھ دور جا چکا تو میں نے سرگوشی میں پوچھا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، محافظوں کی تعداد تو اب ہمیں معلوم ہو گئی ہے، صرف 3 آدمی ہیں، عالم شیر سمیت 4 ہوں گے۔ وہ سرگوشی میں بولی، سب سے پہلے ہمیں اس کمرے میں عالم شیر کو ہی قابو کرنے کی کوشش کرنا ہوگی نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اگر وہ مجھے کمرے سے نکال بھی دے تب بھی تم کسی بہانے سے مجھے بلا لینا۔ مجھے امید ہے کہ تم اکیلی اس کے لیے کافی ہوگی، لیکن میں رسک لینا نہیں چاہتا۔ محافظوں کی نظر بچتے ہی ہمیں یہ کام کر گزرنا ہے، اس کے بعد محافظوں سے نمٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے، راہیلہ سرگوشی میں بولی۔ اس دوران نکیلی ناک والا بیڈ روم کی دوسری کھڑکی کے قریب سے گزرا اور راہیلہ بے آواز بلند تحکمانہ انداز میں بولی، ڈرائیور مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ یس میڈم، میں نے بے آواز بلند جواب دیا۔ نکیلی ناک والا کچھ آگے جا چکا تو میں نے سرگوشی میں پوچھا، کیا باقی پانی پلاؤں؟ ہاں ڈرائیور، پلا ہی دو، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر تم سے کچھ خدمت ہی کرا لی جائے۔ میں نے کچن سے پانی کا گلاس تشتری میں لا کر اسے پیش کیا۔ لیجیے میڈم، میں نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا۔ وہ شاہانہ انداز میں بیڈ پر جا بیٹھی اور پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بظاہر وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی لیکن در حقیقت اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ میں نے گلاس اور تشتری واپس کچن میں لے جا کر رکھی اور
انہیں اچھی طرح صاف کر دیا۔ میں کمرے میں واپس آیا ہی تھا کہ باہر ایک بار پھر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے ایک کونے میں مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا، جیسے راحیلہ کی کوئی بات سن رہا تھا۔ وہ اسی شاہانہ انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ باہر گیٹ کھلنے کی ہلکی سی آواز، پھر ان لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ چند لمحے بعد عالم شیر اپنے بھاری بھرکم جثے کے ساتھ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ ڈولی میری جان، وہ دونوں بازو پھیلائے تقریباً چلاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ راحیلہ اضطراری طور پر بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عالم شیر بے تابی سے اس کی طرف بڑھا، وہ شاید اسے گلے لگانے کی فکر میں تھا۔ اسی لمحے راحیلہ نے اپنی تمام تر مصنوعی امریکیت کو بالائے طاق رکھ کر اور جھکائی دے کر اس کے مانکے کی کوشش سے بچتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو عالم شیر؟ کچھ تو خیال کرو، ڈرائیور کمرے میں موجود ہے۔ تب عالم شیر کو یکدم بریک لگی اور اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ ڈرائیور تمہارے بیڈ روم میں کیا کر رہا ہے؟ میں اس سے بات کر رہی تھی، راحیلہ بولی۔ تمہارے آدمیوں کی آمد کے انداز نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں اس سے بات کر کے ذرا اپنا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ او ہو عالم شیر نے ایک بلند و بے ہنگم کہا لگایا۔ تمہیں میرے آدمیوں کے انداز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، ذرا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا گویا وہ خود آکسفورڈ کا پڑھا تھا۔ میں نے اسی لیے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ دراصل میں آج کل بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں۔ لوگ مجھے سیدھا سادہ دیہاتی سمجھ کر چکر دینے کی فکر میں ہیں۔ بہرحال جانے من، تمہیں دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ آج زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہو گئی ہے۔ میں تو اب مایوس ہو چکا تھا کہ شاید زندگی میں کبھی تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کی باری گنجیلی آواز نے کمرے کی فضا کو مرتعش کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ ایک ٹک راحیلہ کو گھورتے ہوئے اس کی باچھیں پھیلیں، آنکھوں میں پر ہوس چمک ابری اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، ویسے تم میرے اندازوں سے زیادہ خوبصورت نکلی ہو۔ شاید یہ میرے صبر کا صلہ ہے۔ تم خود ہی دیکھو نا، صرف فون پر تم سے واقفیت تھی اور میں صرف اس واقفیت کی بنا پر تم پر دل و جان سے عاشق چلا آ رہا تھا۔ ایسے عاشق تمہیں صرف پاکستان میں مل سکتے ہیں، کہیں اور نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں تم غلط کہہ رہے ہو، راحیلہ بولی۔ میں بھی تو صرف فون پر ہی تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر تمہارے عشق کا جواب عشق سے دیتی آ رہی ہوں۔ تم نے صرف سرسری طور پر مجھے اپنی شکل و صورت کے بارے میں بتایا تھا، سرسری تو نہیں، خاصی تفصیل سے بتایا تھا، لفظوں میں پوری تصویر کھینچ کر رکھ دی تھی۔ عالم شیر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین تھا کہ راحیلہ اس کی نظروں کی وجہ سے اپنے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ بات سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تمہارے خیال میں وہ تفصیل تھی، لیکن مجھے تو بالکل ادھوری محسوس ہوئی تھی۔ اصل آرزو تو تم سے ملاقات کی تھی۔ خدا کا شکر ہے آج یہ خواہش پوری ہو گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہوئے راحیلہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر راحیلہ نے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ نا، کھڑے کیوں ہو؟ لیکن عالم شیر بیٹھنے کے بجائے یکدم گھوم کر میرے قریب آ گیا۔ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ کھردرے لہجے میں بولا، تم جمال بیگ کے ملازم ہو؟ جی جناب، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اتنا زیادہ مؤدب ہو کر سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ آنکھوں کی مدد سے مجھے پہچان نہ لے۔ آخر وہ میرا پرانا شناسا تھا۔ میک اپ مین انوار نے میرے پورے چہرے کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کی ساخت اور ان کا تاثر بھی کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آواز بھی میں نے بدلی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ عالم شیر مجھے نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کمبخت کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان خوبصورت آنکھوں کی گہرائیوں میں بدصورتیاں رقص کرتی تھیں۔ تاہم اس وقت وہ یکا بہت ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ کب سے ملازم ہوئے ہو اس کے پاس؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 2 ماہ ہوئے ہیں، میں نے بلا تامل جواب دیا۔ کس کی گاڑی چلاتے ہو؟ وہ گویا تفتیش کر رہا تھا۔ میں تو جی اصل میں بیگ صاحب کے دفتر کی ایک وین چلاتا ہوں، 3-4 ملازموں کو گھر سے لانے لے جانے کے لیے، میں نے جواب دیا۔ جمال بیگ کا بجلی کے آلات تیار کرنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ اور اس کا دفتر بھی تھا۔ بہت خوب، عالم شیر نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور ایک باری گنجیلی
آواز میں پکارا، ہیبت خان، شیر خان۔ اس کے جواب میں نہ تو کسی نے کچھ کہا اور نہ ہی کوئی کمرے میں آیا، بلکہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا اور اسی لمحے بیک وقت کمرے کے دونوں طرف کی کھڑکیوں کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ گئے۔ شیشوں کے علاوہ کھڑکیوں میں گرل بھی لگی ہوئی تھی۔ دونوں کھڑکیوں کی گرل سے گنوں کی نالیں جھانکنے لگیں۔ ایک طرف نکیلی نال والے کا چہرہ دکھائی دیا اور دوسری طرف گنی مونچھوں والے کا۔ اس کے ساتھ ہی عالم شیر نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر میری داڑھی کھینچ لی۔ داڑھی بہت عمدہ میٹیریل سے بہت محنت سے تیار کی گئی تھی، لیکن مصنوعی چیز بہرحال مصنوعی ہوتی ہے۔ داڑھی کا بیشتر حصہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ چند لٹیں میرے چہرے پر لگی رہ گئیں۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ٹوپی میرے سر سے کھینچ لی۔ سچی بات یہ تھی کہ اس کا یہ حملہ میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ آخری لمحے تک مجھے یہی گمان تھا کہ میری تدبیر کامیاب جا رہی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سب کچھ الٹ کر میرے منہ پر دے مارے گا۔ وہ بیڈ پر جا گرا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا۔ ایک ثانیہ کے لیے میں نے سوچا اسی بیڈ پر اس کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی گنوں کی نالیوں نے مجھے اس پر عمل درآمد سے باز رکھا۔ ایک نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایک راہیلہ کی طرف۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کے عقب سے ہیبت خان اور شیر خان کی نظریں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ ہم ایک چوہے دان میں پھنس چکے تھے۔ قدرے اطمینان کی بات صرف یہ تھی کہ عالم شیر بھی اس چوہے دان میں ہمارے ساتھ تھا۔ میری نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ آخر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ میں ساکت کھڑا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ میرا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری رہے۔ عالم شیر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ شاید وہ زندگی میں کسی بھی صورتحال سے اتنا محظوظ نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت وہ ہو رہا تھا۔ ڈیئر افضل چودھری، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، تم مجھے اتنا الو کا پٹھا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میرا باپ گدے پر مٹی ڈوتا تھا۔ میں اس باپ کی اولاد ہوں جس بیچارے کو میرے جوان ہونے تک کبھی نیا جوتا نصیب نہیں ہوا۔ کبھی اس پر ایسا دور بھی آیا کہ وہ پیروں پر گھاس لپیٹ کر سنگلاخ پہاڑوں پر سفر کرتا رہا۔ اگر میں بیوقوف ہوتا تو کیا ایسے باپ کی اولاد ہو کر آج اس مقام پر ہوتا؟ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم اولاد تو شریف آدمی کی ہو۔ میں نے اپنی خوش مزاجی کو آواز دینے کی کوشش کی، گو کہ اس وقت میرا سر گھوم رہا تھا۔ بے شک، لیکن تم یہ دیکھو کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں۔ وہ اس میں فخر کا پہلو تلاش کر رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میری اپنی کہانی بھی اس سے کچھ ملتی جلتی تھی، لیکن بہت جلد اس کی اور میری راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ میرے اور اس کے کردار اور نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کی زندگی میں جائز و ناجائز کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ دولت کی ہوس، سفاکی، ظلم و تشدد اور کینہ پروری، طاقت کا نشہ اور ایسی دوسری بہت سی خرابیوں کا عمل دخل دن بہ دن اپنی زندگی میں بڑھاتا جا رہا تھا۔ جبکہ میں نے اس گرداب سے نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اس کے علاوہ اسے اپنے دولت مند بن جانے پر فخر تھا۔ میری نظر میں یہ کوئی فخر کی بات نہیں تھی اور نہ ہی اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال تھا۔ میری سمجھ میں اب یہ بات آ گئی تھی کہ دوسری بہت سی چیزوں کی طرح دولت بھی انسان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے۔ جتنی ملنی ہوتی ہے ہر حال میں مل جاتی ہے، البتہ یہ اب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس کے لیے جائز ذرائع اختیار کرتا ہے یا ناجائز۔ دولت مقدر میں نہ ہو تو چاہے آپ سر پٹک کر مر جائیں، نہیں ملتی، خواہ ناجائز ذرائع بھی اختیار کر لیں، آپ پہلے دن ہی پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں بھی انسان شاید اسی لیے پکڑا جاتا ہے کہ جب اس نے جائز اور ناجائز دونوں راستے انسان کے سامنے رکھے تھے اور عقل شعور کے ساتھ اسے انتخاب کا حق دیا تھا، تو اس نے ناجائز ہی راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ عالم شیر کہہ رہا تھا، جال تم نے اچھا بچھایا تھا، میری اچھی کمزوری پکڑی تھی، لیکن بس ایک نقطے سے مار کھا گئی، یا یوں سمجھو کہ قسمت نے تم سے تھوڑی سی بے وفائی کر دی۔ وہ بھی قسمت کی بات کر رہا تھا، ورنہ میں تو سمجھا تھا شاید وہ قسمت پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوگا، قسمت کا مذاق اڑاتا ہوگا، جس طرح عموماً بہت زیادہ دولت کمانے والے لوگ قسمت کو گھاس ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ اس معاملے میں قسمت نے میرا کیوں کر ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں نے تو محسوس کیا تھا کہ لڑکپن کا دور گزرنے کے بعد سے قسمت ہمیشہ مجھ پر بہت مہربان رہی تھی۔ ہر قدم پر قسمت نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب تو میں اس پر تکیہ کرنے لگا تھا۔ اب اگر کسی مرحلے پر قسمت نامہربانی کا سلوک کر جاتی تو مجھے
حیرت کا جھٹکا لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں گڑبڑ ہوئی میرے منصوبے میں؟ میں نے ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید یہ محض اتفاق تھا کہ پرسوں ہی مجھے اپنے ایک ذریعے سے خبر ملی کہ ڈولی ترکی کی ایک جیل میں تھی اور اسی ہفتے کے دوران اس نے جیل ہی میں خودکشی کر لی۔ عالم شیر نے بتایا، ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خباثت کچھ کم ہوئی اور وہ حقیقتاً قدرے افسردہ لہجے میں بولا، یہ ایک اداس کر دینے والی خبر تھی، لیکن قسمت کے کھیل نرالے ہیں۔ کسی کی جان سے جانے کی خبر کسی کی جان بچ جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر مجھے یہ خبر نہ ملی ہوتی تو آج میں آنکھیں بند کر کے تمہارے جال میں پھنسنے کے لیے چلا آیا ہوتا۔ تو اس میں تمہاری ذہانت کا کیا کمال ہوا؟ میں نے قدرے حیرت کا اظہار کیا۔ تم اپنے ذہین ہونے کا ڈنڈورا کیوں پیٹنے لگے تھے؟ یہ تو محض ایک اتفاق ہوا نا کہ ایک تازہ ترین خبر تم تک پہنچ گئی، مجھ تک نہیں پہنچی۔ میری ذہانت یہ ہے کہ میں نے تمہیں آخری لمحے تک احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بے وقوف نہیں بن رہا۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جس طرح تمہاری آمد کی توقع کر رہا تھا تم اسی طرح آئے ہو، اسی وجہ سے ہمیں نہتے رہ کر تمہارا استقبال کرنا تھا اور ہم نہتے ہی ہیں۔